ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ہم نے اناؤنس کیا تھا کہ ہم بات کریں گے کیونکہ ظاہر ہے عید الاضحیٰ کے موقع پر کچھ کھانے پینے میں بھی زیادتی ہو جاتی ہے. ایک بڑا خوشگوار تہوار ہے اسلامی روح سے اگر دیکھا جائے تو سنت ابراہیمی پوری کرنا لیکن ایک بہت بڑا فریضہ ہے. لیکن کہیں نہ کہیں چونکہ ظاہر ہے پورا سال ہماری روٹین نہیں ہوتی, پھر ایک دو مواقع ایسے ہوتے ہیں خاص طور پر جب رمضان مبارک کے بعد ہم عید پر کھانا پینا شروع کرتے ہیں تو کچھ اس طرح کی سچویشن آتی ہے, اور پھر اس کے بعد عید الضحیٰ پر کیونکہ ظاہر ہے گوشت اور میٹ کا استعمال بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے تو گیسٹرائٹس یا پھر پیٹ سے جڑے ہوئے جو امراض ہیں جس میں وامٹنگ ہے, ڈائریا ہے. میں خود چاند رات والے دن سے بہت زیادہ علیل رہا اور اس کے بعد پھر چونکہ اس پہ بات بھی بات کرنا ضروری ہے, بہت سارے کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر آفتاب احمد خان صاحب, کنسلٹنٹ فیملی فزیشین ہیں, پبلک ہیلتھ ایکسپرٹ ہیں. ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں الحمدللہ. ڈاکٹر صاحب آپ کو گزشتہ عید مبارک سب سے پہلے. شکریہ. اور اگر بات کی جائے کیونکہ ظاہر ہے بہت زیادہ ایک دم سے کیسز رپورٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں, پھر اس کے بعد شاید کہیں نہ کہیں کوئی وائرل انفیکشن بھی ہے یا پھر یہ سراسر جڑا ہوا ہے کیونکہ ظاہر ہے کھانے کی زیادتی ہے, پھر اس کے بعد دیگر چیزیں ہیں, گوشت میٹ کا استعمال بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے, تو کیا کہیں گے؟ یہ آپ نے سب سے پہلے تو بہت شکریہ, آپ نے مدعو کیا اس ٹاپک کے اوپر. بڑا ریلیونٹ ٹاپک ہے یہ, اور آپ کے چینل کے توسط سے آپ کے سامعین کو گزشتہ عید مبارک. اور کیونکہ اس عید کے جو سیزن ہے اس کے حوالے سے جو ہے جو آپ نے ٹاپک رکھا ہے کہ بہت زیادہ ہاسپٹل میں لوگ جو آ رہے ہیں اور وامٹنگ, ڈائریا, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کافی لوگوں کے ساتھ پرابلمز ہیں. ہوتا کیوں ہے یہ بیسیکلی ایک دم اچانک کیوں یہ آؤٹ بریک ہوتا ہے؟ دیکھیں ہم روٹین سے ایک دم ہٹتے ہیں. جی, روٹین میں ہم جو ہے وہ 3 وقت کھانا کھاتے ہیں, اپنا جو بھی گھر کا پکا ہوا ہے یا باہر کا ہے. یہ ایسا موقع آتا ہے کہ سب کے گھروں میں گوشت ماشاءاللہ وافر مقدار میں ہوتا ہے, اور ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں جو ہے بجائے 1 بوٹی کے 2 بوٹی 4 بوٹی جتنے بھی جو بن رہے ہوتے ہیں چیزیں, میٹنگز ہو رہی ہوتی ہیں, گیدرنگز ہو رہی ہوتی ہیں اپنی فیملیز کی, اس میں جناب باربیکیو بھی ہو رہا ہے اور جمع بھی, اور مختلف جو کھانے بن رہے ہیں, ایک اچھا ماحول ہوتا ہے. اب جب ہم اوور ایٹنگ کر لیتے ہیں, ایک نارمل ہمارا اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا ہے معدے کے اندر کہ 2 ہارمونز ہوتے ہیں, جب جیسے ہم کھانا کھانا شروع کرتے ہیں ایک لیول تک پہنچتا ہے تو ہمارے دماغ کو میسج جاتا ہے کہ اب بس کر دیں آپ, اب آپ کے پاس گنجائش نہیں ہے. ایک دوسرا ہارمون ایکٹیو ہوتا ہے کہ جب جیسے ہی خالی ہوتا ہے اسٹمک, وہ ہمارے دماغ میں جا کے میسج آتا ہے کہ جی مجھے کچھ نہ کچھ اس میں ڈالنا ہے, ہمیں خالی ہو رہا ہے. اب وہ جو پہلا والا جو دوسرا ہارمون تھا جس میں آپ نے کھانا شروع کیا, اس نے کہا کہ جی بس آپ بس کر دیں, ہم اس کی بات نہیں مانتے. ہم کہتے ہیں چلے زبان کا ذائقہ ہے تھوڑا سا اور لے لیتے ہیں. ہم روٹین میں جو ہے وہ 1 پلیٹ کھاتے ہیں, ایک آدھی اور کھا لیں. روٹین میں 1 روٹی کھاتے تھے, 2 روٹی, ہم نے چلو ایک اور بڑا اچھا سالن بنا ہوا ایک اور کھا لیتے ہیں. جب ہم اوور ایٹنگ کر لیتے ہیں تو ہمارا معدہ جو ہے وہ اس پہ احتجاج کرتا ہے. ٹھیک ہے, وہ احتجاج کی صورت کیا ہوتی ہے؟ ڈائریا ہو سکتا ہے, وامٹنگ ہو سکتی ہے. اچھا, اکثر لوگ جو ہارٹ پیشنٹ ہیں, ڈائبٹک ہیں, یا جن کو ڈائلیسس پہ ہیں, ان کو بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے, کیونکہ ان کا جسم پہلے سے ہی جو ہے وہ بیماری میں مبتلا ہوتا ہے, اور ہم مزید اس کے اوپر اتنا بوجھ ڈال دیتے ہیں کہ جی اب ہمیں جو ہم کھا رہے ہیں اس کو ہضم کریں, آپ اس کو بنائیں. بالکل. تو یہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں اس کے اندر. اچھا ڈاکٹر صاحب, میں اگر اپنی بات کروں, میں بھی اس سچویشن سے گزرا پوری عید پر, اور پھر اس کے بعد میں نے 1 دن پہلے جو کہ چاند رات تھی, یعنی 1 دن پہلے, جو چاند رات تو نہیں کہہ سکتے, یعنی عید سے 1 دن پہلے کہ اگر میں بات کروں تو میں بھی تب سے سچویشن ہے. جب میں ہاسپٹل پہنچا تو یقیناً بہت سارے کیسز تھے وہاں پر, تو کیا کہ وائرل کا بھی اٹیک ہو سکتا ہے, کیونکہ ظاہر ہے اس وقت تک تو لوگوں نے کھانا پینا بھی اتنا سٹارٹ نہیں کیا تھا, وہ تو ایک عید والے دن سے سٹارٹ ہوتا. آپ نے دیکھا ہوگا عید سے پہلے اور عید کے درمیان کتنی شدید گرمی رہی, بہت زیادہ. ہاں ایگزیکٹلی. جی. اب اس میں لوگ منڈی بھی جا رہے تھے, منڈی میں گھوم رہے ہیں, پھر رہے ہیں, پانی کا استعمال کم ہو رہا ہے, ہیٹ اسٹروک کا جو ہے صورتحال بنی. اکثر لوگوں کے ساتھ ہمارے پاس بھی آئے کہ ڈاکٹر صاحب بخار ہو گیا, کھانا نہیں کھایا جا رہا, وامٹنگ ہو رہی ہے اور ڈائریا ہو رہا ہے, تو وہ ہیٹ اسٹروک کی طرف بھی چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا, ہیٹ اسٹروک ہے. پھر جب آپ ایسی جگہوں پہ جاتے ہیں, پانی کا انٹیک صحیح نہیں ہو رہا, کوالٹی صحیح نہیں ہے پانی کی, جب آپ منڈی جا رہے ہیں, آپ کے گھروں میں کھانا جو ہے آپ انہائیجینک کھانا کھا رہے ہیں اکثر جگہوں پہ, البتہ آپ صبح سے منڈی گئے ہوئے ہیں, بھوک لگ رہی ہے, پیاس لگ رہی ہے, باہر کھا لیا, تو اس سے بہت زیادہ پرابلم ہو سکتی ہے. جو آپ کی جو بات بتایا کہ وائرل ہے, ڈیفینیٹلی یہ معدے کے اندر کوئی بھی اس طرح کی چیز ہوتی ہے تو اس میں اندر یا تو بیکٹیریل انفیکشن ہوتا ہے یا وائرل ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اب یہ تو جب ہم ٹیسٹ کر کے دیکھیں گے تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ یہ کیا پرابلم ہے, لیکن یہ دونوں صورتوں میں یہ اس طرح ہو سکتا ہے, بیکٹیریل بھی ہو سکتا ہے اور وائرل بھی ہو سکتا ہے, اس سے ہمیں بچنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے, تو دونوں سچویشن مکس ہو کر کچھ ایک خطرناک سی کیفیت بنا دیتی ہیں. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب, چونکہ جب ہو تو گیا, اگر آپ اس چیز سے گزر گئے تو وہ میں عموماً کیا کرتے ہیں کہ ڈاکٹرز کے پاس نہیں جاتے, ہم سیلف میڈیکیشن کا استعمال بہت زیادہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. گھریلو ٹوٹکے ہیں جن کو لگانا شروع کر دیتے ہیں. اچھی بات ہے کچھ حد تک اگر دیکھا جائے کہ گھریلو ٹوٹکے کام تو آتے ہیں, لیکن پھر ہم جب تک تشخیص نہیں کرائیں گے
اس پرٹیکولر بیماری کی کہ ہمارے اندر چل کیا رہا ہے, بیکٹیریل انفیکشن ہے یا پھر کچھ ہے, سیلف میڈیکیشن آپ کو نہیں لگتا بہت زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتی ہے ڈاکٹر سے نہ رجوع کرنا؟ جی بالکل, آج کل تو دیکھیں نا ہمارے اتنے نان کوالیفائڈ جو ہیں لوگ ہیں جی جو جی فارمیسیز پہ کھڑے ہوئے ہیں. کوئی بھی ایک مریض جاتا ہے, مریض جس کو پرابلم ہوتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب یا جو فارمیسی پہ کھڑا ہوا ہے کوئی بھی دوائی اٹھا کے دوا کہتے ہیں مجھے دوا دیتے ہیں, وہ آپ کو ایک ایسی دوا دیتا ہے جس کا اس کو خود نہیں پتا ہوتا کہ یہ دوا کی اس کی ڈوزیج کیا ہے, کب تک کھانا ہے اور کتنی مقدار میں کھانا ہے. وہ آپ کو اٹھا کے ایک اسٹرپ دے دیتا ہے سستی سی, آپ کھانا شروع کرتے ہیں. بجائے یہ کہ آپ کو فائدہ اور نقصان ہوتا ہے, آپ کا جسم میں ایک ریزسٹنٹ پروڈیوس ہو جاتی ہے. پھر جب تک آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, ڈاکٹر اگر آپ کو دوائیں لکھ کے بھی دیتا ہے تو آپ کی باڈی کے اندر ریزسٹنس پروڈیوس ہو جاتی ہے اور پھر وہ جو ہے اثر انداز نہیں ہوتی. اگر خدا نہ خواستہ کسی کو ڈائریا یا وامٹنگ ہو رہی ہوتی ہے, سمپل اس کا گھر میں ریمیڈی یہ کہ آپ او آر ایس کا پیکٹ لیں, ایک لیٹر کی جو باٹل آتی ہے اس کے اندر ایک پیکٹ ڈال لیں آپ, ٹھیک ہے. اور جب بھی آپ پانی پیتے ہیں تھوڑا تھوڑا کر کے وہ پانی پلائیں, بچوں کے لیے بھی ہے بڑوں کے لیے بھی ہے. آج کل تو بہت زیادہ جو ہے وہ ہیٹ اسٹروک کا جو ہے وہ کی وجہ سے بہت زیادہ ڈی ہائیڈریشن ہو رہی ہے, اس میں بھی یہی عمل کریں آپ, او آر ایس کا استعمال زیادہ رکھیں. پھر آپ جب بھی خدا نہ خواستہ ڈائریا ہوتا ہے تو آپ اس کو ایک دم نہ روکیں. یہ ہمارا اصول ہوتا ہے جب بچے ہوں بڑے ہوں کہ ڈائریا کو ایک دم نہیں روکتے, ورنہ آنتیں جو ہوتی ہیں وہ ہماری کنگ کر جاتی ہیں, کہ آنتوں کی موٹیلٹی بہت زیادہ بڑھی ہوئی ہوتی ہے. تو آنتیں اپنا کام کر رہی ہوتی ہیں, آپ ایک دم جا کے اس میں اسٹاپ لگائیں گے دوا کے ذریعے, تو پھر پیچھے جو پریشر بڑھ کے وہ ایسا نہ ہو کہ کنگ ہو جائے اور ایک نئی ایک صورتحال ڈیولپ ہو جاتی ہے. اس لیے ہم جب بھی ہوتا ہے ڈائریا کا ہم کہتے ہیں کہ اس کو واش آؤٹ ہونے دیں, اس کے بعد پھر جو ہے آپ کو میڈیسن لیں. اگر خدا نہ خواستہ آپ کو بہت زیادہ خدا نہ خواستہ اس میں خون آ رہا ہے یا اس میں جو پیچش کی صورتحال ہو گئی ہے یا اس کے اندر اور کچھ آپ کو بہت زیادہ ڈائریا کی فریکوینسی بڑھ گئی ہے, تو پھر آپ میڈیسن کی طرف جائیے. اگر نارمل سلسلہ چل رہا ہے تو اس کو واش آؤٹ ہونے دیں, اس کے بعد پھر جو ہے آپ ڈاکٹر صحیح, بالکل ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب اگر بات کریں کیونکہ ڈائریا کے بعد مسکنسیپشن بہت سارے ہیں, ڈائریا ہو گیا, وامٹ ہو گئی, ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے, یوزلی فزی ڈرنکس کا استعمال بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے, اس کے بعد پھر مشروبات لوگ دے دیتے ہیں بہت ساری, وہ اور ایڈ آن کر دیتی ہے اس چیز کو نہ کہ اس کو کم کرنے کے لیے. اب ایسی صورتحال میں ایک تو آپ نے بتایا او آر ایس, اور دیگر کون سی چیزیں استعمال کی جا سکتی ہیں کہ جو تھوڑی بہت ویکنیس باڈی اب اس وقت بڑھا, کیونکہ اس کے بعد کے جو اگلے 5-6 دن ہیں وہ بہت زیادہ خطرناک ہیں, بہت کروشل ہوتے ہیں, باڈی کمزور ہو جاتی ہے, بیٹھنا اٹھنے میں پرابلم ہوتی ہے, بونز میں بہت زیادہ پین محسوس ہونے لگتی ہے, تو اس صورتحال میں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں ہم ہمیشہ یہ اپنے مریضوں کو یہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ اپنی جتنی بھی آپ کی لکوڈ چیزیں ہیں وہ بڑھا دیں. صحیح. مثال کے طور پر آپ جیسے عید کا سیزن چل رہا ہے, ڈائریا بھی آپ کو ہو رہا ہے اور آپ اتنی جو ہے وہ مرغن غذائیں بھی کھا رہے ہیں, مرچوں والی چیزیں, ظاہر ہم باربیکیو کر رہے ہیں, اس میں ظاہر مسالے ہیں, چٹنیاں ہیں, بہت ساری چیزیں ہم کھا رہے ہیں. میدا آپ کا پہلے اریٹیٹ ہوا ہے, آپ اس کو اور اریٹیشن کر رہے ہیں, تو میدا تو پھر احتجاج کرے گا آپ کو. تو ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنا جو ہے وہ لکوڈ ڈائٹ بڑھائیے, لکوڈ کے جو بھی جوسز ہیں, لیکن وہ بازار والے نہیں جس میں کیمیکل ہوتے ہیں, گھر میں بنائیے, ٹھیک ہے, گھر میں بنائیں, وہ پلائیں ان کو آپ. سوپ ہے وہ پلائیے آپ, ٹھیک ہے, تاکہ آپ کو میدا کو ریسٹ بھی ملے اور میدے کو زیادہ کام نہ کرنا پڑے. آپ میدے سے وہ کام لیں جو آسانی سے اس کو وہ ہضم بھی کر لے اور آپ کے باڈی کے اندر وہ نیوٹریشن یا آپ کو توانائی بھی پرووائڈ کر سکے وہ. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, چونکہ ظاہر ہے ویکنیس کی ہم بات کر رہے ہیں, باڈی زیادہ ویک ہو جاتی ہے, اب جو شخص اس سے گزر گیا, میڈیکیشن بھی ہو گئی, ڈاکٹر کو بھی دکھا دیا, اب اگلے 5-6 دن جو ہیں وہ جس طرح میں کہہ رہا ہوں کہ بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے, ایسی صورتحال میں جو کھانے کی روٹین ہے یا پھر آپ کی سونے اٹھنے کی روٹین ہے وہ کتنی اہم ہوتی ہے؟ جی بالکل آپ نے صحیح کہا. اور اس میں دیکھیں ریسٹ سب سے پہلے ریسٹ ہونا چاہیے. آئی تھنک ریسٹ سب سے زیادہ ہیل کرتا ہے. ہیل کرتا ہے, نیچرل پروسیس ہے. جی نارملی اگر ہم دیکھیں نارمل آدمی کو جو ہے وہ تقریباً جو ہے وہ 6 سے 8 گھنٹے کا اچھی نیند سونا چاہیے. اب میرا جسم پہلے بیمار ہو گیا تو میرے جسم کو زیادہ ریسٹ کی ضرورت ہے, بجائے اس کے کہ میں جو ہے وہ اپنے آپ کو ٹارزن سمجھوں اور جناب باہر نکل جاؤں. وہ تھکاوٹ بھی اسی لیے محسوس ہوتی ہے. ایسے ہوتا ہے, آپ کا جسم جو ہے اس کے اندر ایک توانائی چاہیے جو آپ کو نہیں مل رہی, اور جو جسم کے اندر جو پرزرو توانائی ہوتی ہے وہ آپ نے ڈائریا میں نکال دی ہے, وامٹنگ میں نکال دی, تو آپ کہاں سے اس کو پرزرو کریں گے؟ تو باڈی کے اندر یا تو آپ دوا سے اس کو ریفیولنگ کریں آپ, اور اس کو ریسٹ بھی کریں آپ, ٹھیک ہے نا. جب تک آپ اپنی باڈی کو اوور ہالنگ نہیں کرتے, ریفیولنگ نہیں کرتے, تو باڈی آپ کو کس طرح سے جو ہے وہ دوبارہ سے قابل ہوگی کہ آپ دوبارہ سے جو ہے روٹین اپنا کر سکیں اور روزمرہ کے جو معمولات ہیں اس کے اندر جو ہے وہ ایکٹیو پارٹیسپیٹ کر سکیں آپ. اچھا ڈاکٹر صاحب, کچھ لوگوں کو شکایات ہوتی ہیں, ہم نے اکثر دیکھا ہے گھروں میں, اور وہ اس سے گھبرا بھی جاتے ہیں, وامٹس کے تھرو بلڈ کا آنا, خون کا آ جانا, اس کے بعد مسلسل بلڈ وامٹس کا آنا, کیا یہ بہت زیادہ خطرے کی علامت ہے, یا کوئی السرز بن جاتے ہیں اندر, یا پھر کوئی فوڈ انٹیک ایسا ہوا ہے جس سے کیمیکل ریئیکشن ہوا ہے؟ اس کی ملٹیپل وجوہات کیا ہو سکتی ہیں, اور اس کس طرح فوراً کون سا ایسا ٹائم ہو کہ فوراً ڈاکٹر سے رجوع کیا جائے؟ دیکھیں بہت اچھا آپ نے سوال کیا.
اکثر یہ ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں جیسے روٹین کی ایک وامٹنگ ہوتی ہے جو سب کو وہ ہوتی تو ہے، ٹھیک ہے چلیں نا، وہ ہاں normal بالکل ہو ہوتی ہے، جاتی ہے، جی جی لیکن اب بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بار بار جو وامٹنگ ہوتی ہے اس کے اندر بھی جو آپ کی نارمل جو فلورا ہوتا ہے آپ کا جو اسٹمک کا یہاں سے لے کے ہم ایسوفیگس سے نیچے جی تک جی جاتے نیچے ہیں، تک، ہاں جی، اس میں اگر اریٹیشن ہو جاتی ہے، اس میں اگر کوئی رپچر ہو جاتا ہے تو پھر وہ بلڈ آنا شروع ہوتا ہے، اچھا ٹھیک ہے نا۔ ٹھیک ہے ایک تو یہ صورت ہے نارمل صورت ہے کہ آپ بار بار وامٹ کر رہے ہیں اور بار بار آپ کا جو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے سیلیاز بنائے ہوئے ہیں ہاں ہاں جو نارملی جو ہے جی آپ جی کے کھانے پینے کی چیزوں کو اوپر نہیں آنے دیتے۔ صحیح آپ نے اکثر دیکھا ہو جب آپ لیٹتے ہیں تو آپ لگتا ہے کہ ریگیجیٹیشن ہو رہی ہے اور آپ کے منہ میں آتی ہے، جس کو ہم ہاں گرڈ بولتے ہیں اپنی جی زبان میں، ایک جی جی لفظ ہوتا ہے گرڈ، جس کو ہم جو ہے وہ گیسٹرو ایسوفیجل ریفلیکس کہتے ہیں ڈیزیز، جس میں جب کوئی کھانا زیادہ اوور ایٹنگ کر لیتے ہیں، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ کھانا شادیوں میں یا کسی دعوت سے آ کے جب جلدی سو جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں رات میں جو ہے وہ آپ کے منہ میں کھٹا کھٹا پانی آنا شروع ہو ہاں جاتا ہے، جی آپ جی جی سوچتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، صحیح یہ گرٹ والی صورتحال ہوتی ہے کہ جب اس میں نارمل سیلی آپ کا جب خراب ہوتا ہے تو پھر اوپر آتا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چیک لگایا ہوا ہے کہ کوئی بھی چیز آپ جو ہے اوپر نہیں آ سکتی، صحیح تو وہ آپ اس کو خراب کرتے ہیں۔ اب اگر ایک تو یہ صورتحال ہے کہ اس کو آپ نے اریٹیشن کر دی تو آپ کو وامٹ میں جو ہے وہ خون آنا شروع ہو گیا نارملی۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ ہاں خدا نہ خاصہ آپ کو گیسٹرک السرز ہو گئے، جی السر جو آپ کا معدہ ہے اس کے اندر جو وال تھی وہ ڈسٹرب ہو گئی ہے اور وہاں سے اوزنگ شروع ہو گئی بلڈ کی، ٹھیک ہے جب وہ اوزنگ شروع ہوتی ہے تو وہ پھر آپ کو جو وامٹ کی صورت میں بھی صحیح ہوتا ہے، صحیح اور خدا نہ خاصہ جب آپ واش روم جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی جو ہے آپ کو لال رنگ کے یا کالے رنگ کے جو آپ نے اکثر دیکھا ہم پوچھتے ہیں کہ جی آپ کو اس طرح کی پوٹیاں تو نہیں آ رہی ہیں، صحیح اگر خدا اس طرح کی صورتحال ہو چاہے وہ منہ کے ذریعے آ رہا ہو یا پوٹی میں تو پھر آپ کو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے بالکل صحیح ہے، یہ بڑا اچھا آپ نے پوائنٹ ہائی لائٹ کیا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب چونکہ ظاہر ہے ہم اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ اگر کوئی گیسٹرک ایشو ہو جائے پیٹ میں تو ہم یوزلی گھر میں اسے ٹریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دس کین بی ویری ڈینجرس، ہم نے کچھ کیسز میں ایسا بھی دیکھا کہ یہ پھر ہارٹ کو بھی ٹریگر کرتا ہے، جا کے تنگ کرتا ہے، دیگر جو کڈنیز ہیں یا ہمارے لنگز ہیں ان کو بھی پریشرائز کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے جو گیسٹرک ایشو ہے؟ جان لیوا بھی ہو سکتا ہے یہ کبھی کبھی؟ جی بالکل جانور ہو سکتا ہے، اور آپ کو دیکھیں ہم جو گیسٹرک السرز ہیں اکثر جو ہم دوائیں کھاتے ہیں جتنی بھی پین کلرز ہیں ہاں جی یا جی، آپ دیکھیں جتنی جو دوائی کھاتے وقت تو ہم بالکل جی لحاظ بالکل نہیں کرتے، ہاں فوراً یا لیتے ہم ہیں جب جی بھی کہتے ہیں جو یہ ڈسپرین یا اسپرین جو ہے کبھی بھی خالی پیٹ آپ نہ لیں، وہ ہم ٹھیک ہے کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ جا کے معدے کے اندر جو ہے اریٹیشن کرتی ہیں اور آپ کو خدا نہ خاصہ گیسٹرک السر کی صورتحال ہو سکتی ہے۔ صحیح تو کوشش یہ کریں کہ آپ کبھی بھی خالی پیٹ ایک تو دوا نہ لیں، دوا پیٹ کے اندر کچھ موجود ہو اس کے بعد پھر آپ دوا دوا لیں، کھائیں، صحیح یا کھانے کے درمیان دوا لیں۔ اکثر آپ دیکھیں ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ آپ کھانے کے درمیان دوا لے لیں، اکثر آپ نے دیکھا ہے کہ لوگ کھانا کھانے کے بعد جلن شروع ہو جاتی ہے، اب وہ گھر بالکل، میں جو ہے کوئی ریمیڈی شروع کرتے ہیں، کوئی مختلف جو فیزی ڈرنکس ہے وہ پی وہ لیا پی لی یا پھر کوئی ایسی یا وہ میڈیسنز اسی لے لی طرح کہ وہ جو اور نقصان ہیلپ دہ کرتی ہوتے ہیں، ہیں۔ صحیح پہلے ہی آپ کا جو ہے وہ معدے کے اندر ایسیڈیٹی بڑھی ہوئی ہے جی اور جی آپ نے باہر سے بھی اور ایسڈ ڈال دیا اندر، تو آپ نے جلتی پہ تیل کا کام کیا، ٹھیک ہے تو یہ حروف عام میں جو اردو میں ہم کہتے ہیں کہ جی جی پہلے ہی آگ لگی ہوئی آپ نے اور تیل ڈال دیا اس کے اندر۔ تو کبھی بھی اس طرح کی صورتحال ہو تو کبھی آپ خدا نہ خاصہ یہ جو فیزی ڈرنکس ہیں جو ملتے ہیں کہ جی جب جی ہم جی کھانا جی پی لیں گے تو ہمارا ایڈ بھی دکھائے نا، مرچیں کھا رہے ہیں اوپر سے وہ صحیح دکھا بھی رہے ہیں، صحیح نام نہیں لے رہا کسی برانڈ کا، جی جی لیکن وہ تو اور آپ کو انکریج کریں کہ آپ انہینس یہ کر رہا کام ہے، کریں صحیح جو صحیح اور نقصان دہ ہے یہ، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کبھی بھی اس طرح کی صورتحال ہو نارمل رہیں، آپ پانی کا استعمال سمپل پانی کا استعمال زیادہ رکھیں تاکہ وہ ڈائلیوٹ ہو جائے، جو بھی ایسیڈیٹی اندر ہو رہی ہے اس کو ڈائلیوٹ کرنا ہے نا آپ نے، جی جی بالکل جب وہ صحیح ڈائلیوٹ ہوگا تو آپ کا جو معدے کی جو دیواریں ہیں یا معدے کی جو والز ہیں اس کے اندر سے جو آپ کو خدا نہ خواستہ اوزنگ ہو رہی ہے یا بہت زیادہ ایسیڈیٹی ہو رہی ہے وہ ختم ہوگی، صحیح کم ہوگی، وجہ اس کی کہ آپ اور فیزی ڈرنکس پی ٹھیک کے ہے۔ اس کو خراب اچھا کر ڈاکٹر رہے صاحب اگر کبھی کبھی کھانا کھانے کے بعد آپ سو بھی جاتے ہیں، لیٹ جاتے ہیں، اٹھنے کے بعد چوکنگ فیل ہوتی ہے کہ آپ کا سسٹم پورا چوک ہوا ہے، آپ کو سانس میں بھی دشواری ہے، یا جو ہارٹ برننگ یا چیسٹ برننگ کا کانسیپٹ ہے یہ بھی ہوتا ہے، جی جی ایسی صورتحال میں کیا کرنا چاہیے؟ فوراً کس طرح ریلیف آیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ یوزلی تو وہ ہربے لگائے جاتے ہیں یا پھر ایسی چیزیں لے لی جاتی ہیں جس طرح ابھی آپ کہہ رہے تھے، لیکن اس کا حل کیا ہو سکتا ہے فوراً؟ اس کو دیکھیں حل فوراً یہ کہ آدمی کانشیس ہونا چاہیے، ٹھیک ہے کیونکہ ہم بعض دفعہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ سینے پہ بوجھ ہوتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا معدے کا مسئلہ ہاں ہے، جی جی یہ معدے کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے اور سب سے بڑا دل کا مسئلہ ہو دل کا سکتا ہے، مسئلہ بھی ہو کہ سکتا خدا نہ خواستہ آج کل اتنی زیادہ چیزیں میمکس کر گئی ہے ہیں، جی جی جیسے میں آپ کو مثال دوں جو ڈائبٹک جتنے پیشنٹس ہوتے ہیں ان ڈائبٹک میں نارمل جو پیشنٹس ہوتے ہیں یا نارمل انسان ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر سینسر رکھے ہوئے ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ ہارٹ کا پین ہوتا ہے تو وہ آپ کو سینس کرتا ہے کہ جی مجھے کندھے میں درد ہو رہا ہے، جبڑے میں درد ہو رہا ہے، میرے سن میں ایسا لگتا جی ہے جی جی سینے جی میں کوئی بیٹھا ہوا ہے، گلے میں بھی بہت درد زیادہ ہوتا ہے گلے میں، جی جی لیکن جو ڈائبٹک پیشنٹ ہوتے ہیں ان کے یہ جو سینسیشن ہے وہ ڈورمنٹ ختم ہو وہ جاتے ختم ہو ہیں، جاتی ہے، تو وہ پتہ ہی نہیں سائلنٹ چلتا۔ اٹیک آنے کے چانسز ہوتے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا لوگ سو رہے تھے سوتے ہوئے رہ گئے، جی جی تو جی وہ کیوں ہوتا ہے؟ اس وجہ سے کہ ان کے جو سینسر ہوتے ہیں وہ کام ہی نہیں کر رہے ہوتے صحیح ہیں۔ صحیح تو خدا نہ خواستہ اگر سوتے میں اس طرح کی کوئی صورتحال ہو رہی ہے کہ جی آپ کو سینے پہ بہت زیادہ بوجھ لگ رہا ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ جی آپ کو بہت پسینے آ رہے ہیں،
یا آپ کا جو ہے وہ درد بجائے اس سینے کے ساتھ ریڈیٹ ہو رہا ہے ٹھیک ہے، تو آپ فوراً کسی قریبی ڈاکٹر سے رابطہ کریں. صحیح، اور اگر خدا نخواستہ یہ معدے سے منسلک کوئی تعلق چیز ہے تو وہ معدے سے اس کو ٹریٹ کریں گے. اور خدا نخواستہ اگر ہارٹ کا ہے تو اس اسی کو طرح فوراً جو ہے اس کو ہارٹ کی طرف جا کے اس کو ہم اس کا علاج کر سکتے ہیں. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بڑا اہم آپ نے پوائنٹ بتایا. جو یوزلی ہم دیکھتے ہیں کہ گیسٹرک پینز ہوتی ہیں، وہ بھی ایسا لگتا ہے کبھی کبھی دل کی یا تو شکایت ہے یا اسی جگہ درد ہو رہا ہے کہ اس جگہ کو ملا دیا جاتا ہے. تو یہ بڑا کنفیوژن کا شکار بھی رہتے ہیں، اور یوزلی یہ کہہ کے ٹال دیا جاتا ہے نہیں یہ تو گیسٹرک پین ہوگا، اس کو ٹریٹ کر لیا جائے گا. ایسی صورتحال میں سمٹمز کیا کیا ہیں، ذرا ان کو تھوڑا ہائی لائٹ کریں کہ یہ دل کا درد ہو سکتا ہے اور یا پھر یہ گیسٹرک پین ہو سکتا ہے. دیکھیں بڑا اچھا سوال ہے آپ کا, کیونکہ اکثر لوگ جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہیں کہ ڈاکٹر صاحب یہ تو ہمیں گیس ہو رہی ہے, ہم نے جی 7 پی لی, نام لے رہا ہوں, ہم نے ایک فزی ڈنگ لے لیا, اس سے ہو جائے گا, یا اٹھک بٹھک لگانا شروع کر دیا, کوئی چورن کھا لیا, کوئی حاجم اللہ کھا لیا, جو بھی مطلب چیزیں گھر میں ریمیڈی ہوتی ہے, یہ سب سے خطرناک چیز ہوتی ہے. جب بھی خدا نہ خواستہ کبھی اس طرح کا ہو تو کبھی ہارٹ کا پین آپ کو کبھی اس طرح نہیں ہوگا کہ یہاں چبھن ہو رہی ہے, یہاں چبھن ہو رہی ہے, یہاں چبھن, یہ گیسٹرک پین ہوتے ہیں. ہارٹ کا پین ہمیشہ ایسا جیسے میں آپ کو فسٹ رکھتا ہوں یہاں پر اور میں آپ کو دباتا ہوں یہ, ٹھیک ہے, تو ایسا لگے گا کہ آپ کے اوپر کوئی چیز پریشر دے رہا ہے, آپ کی سانس لینے میں آپ کو پرابلم شروع ہو جاتی ہے, آپ جو ہی چلنا شروع کرتے ہیں آپ کو درد شروع ہو جاتا ہے, آپ کو ریڈیشن ہوتی ہے, تو یہ تو ہارٹ کی طرف ہوتا ہے. ہاں اگر آپ کے مسل کا کوئی پین ہو رہا ہے, جیسے کوئی یہاں چبھن ہو رہی ہے, یہاں چبھن, یہاں چبھن ہے, یہاں چبھن ہے, وہ چبھن والا پین جو ہوتا ہے وہ ہارٹ کا نہیں ہوتا, وہ گیسٹرک بھی ہو سکتا ہے, مسکولر بھی ہو سکتا ہے. اکثر یہ ہوتا ہے کہ مسکولر پین بھی جو ہے وہ آپ کنورٹ کر دیتے ہیں کہ یہ ہارٹ کا ہو رہا ہے, یہ گیسٹرک پین ہو رہا ہے. گیسٹرک پین میں تو ڈیفینیٹلی وہ آپ کا جو ایک لمبا سورس ہے میدا وہاں سے اسٹارٹ ہوتا ہے, تو آپ کو فیل ہوتا ہے کہ جب آپ سب سے پہلے ہاتھ جو کہاں رکھتے ہیں, مریض سے کہتے ہیں کہاں درد ہو رہا ہے, وہ ہاتھ اپنے میدے پہ رکھتے ہیں, یا اگر خدا نہ خواستہ کسی کے دل میں درد ہے تو وہ آپ نے فوراً سینے پہ ہاتھ رکھتا ہے. تو اسی سے ڈسٹنگوش ہوتا ہے کہ جی یہ درد کہاں سے آ رہا ہے اور کس طرح سے ہو رہا ہے. تو آدمی گھر میں بھی اس طرح سے کہ اگر کسی خدا نہ خواستہ کسی پیارے کو گھر میں اپنے کسی بڑے کو چھوٹے کو اس طرح درد ہو رہا ہے تو آپ وہی ڈسٹنگوش کر سکتے ہیں کہ یہ ہارٹ کا ہے یا اس کو میدے کا ہے. بالکل صحیح, بالکل. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس, بڑا مفید رہا یہ سیگمنٹ, کیونکہ ظاہر ہے یہ بڑی ضروری باتیں ہیں جو کہ کری. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس, بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا. ڈاکٹر افصاب احمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, پبلک ہیلتھ ایکسپرٹ ہیں, کیونکہ ظاہر ہے یہ باتیں بہت اہمیت کی حامل ہیں کہ اگر پین کہیں بھی ہو رہا ہے تو اسے فوراً تشخیص کیا جائے تاکہ اس کا علاج بر وقت سلسلہ شروع کیا جا سکے. ایسا نہ ہو کہ ہم نے اس پین کو نگلیکٹ کر دیا, اگنور کر دیا, کہ ہم نے یہ کہہ دیا گیسٹرک ٹربل ہے, یا پھر اگر ہارٹ کا پین ہو رہا ہے تو ہم نے اس سے بھی ریلیٹ کر دیا. تو یقیناً ضرور ڈاکٹر سے رجوع کریں, اور سیلف میڈیکیشن بالکل نہیں کرنی, کیونکہ ظاہر ہے جب ہم دوا لے لیتے ہیں اور اس کے اپنے سائڈ افیکٹس موجود ہوتے ہیں, اگر وہ بیماری کی نہیں ہے اس پرٹیکولر بیماری کے لیے جو کہ آپ فیل کر رہے ہیں, تو وہ اور بہت زیادہ نقصانات پہنچا سکتی ہے باڈی میں, اور اینٹی بایوٹکس کا خاص طور پہ استعمال کرنا بہت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. تو اس سے بھی دور رہا جائے, ڈاکٹر سے رجوع کریں, ڈاکٹر کی ایک پرسکرپشن کے مطابق دوا استعمال کریں تو بہت فائدہ مند ثابت ہو سکتے ہیں. بہرحال جی ہمیں دیجیے اجازت. کیپ واچنگ ڈیبیٹ ایٹ 8. خدا حافظ.